تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، لیکن انہوں نے ان آیات پر زیادتی کی۔ جو کل میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم، یہ اس صورت کا خاص مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور پھر ان کے مطابق عمل کیا جائے اور ان سے ڈائریکشن لی جائے۔ تو ان کا بھی جرم آل فرعون کا، فرعون کے درباریوں کا یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو مبعوث فرمایا ان کے بعد اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بها، تو انہوں نے بھی، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے ان آیات پر زیادتی کی، ان کی حق تلفی کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فرعون سے، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اب ذرا ذہن میں نقشہ قائم کیجئے کہ فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ اس کلیم کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا آقا ہوں، سب سے بڑا لارڈ ہوں، اور اس بھرے دربار میں آ کر کوئی اس سے کہے کہ میں تیرے رب کی طرف سے یا تیرے رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو اس کی یہ انتہائی انسلٹ ہے۔ حقیق اللہ اللہ اقول علی اللہ الحق، میرا منصب یہ ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہوں۔ قد جیتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یعنی وہ جو ہم کل پڑھ رہے تھے رسولوں کا تذکرہ، اس میں ذہن میں لائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بالکل سیم تھی۔ خلاصہ کیا تھا؟ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ اگلی صورتوں میں جا کر سارے جو آئیں گے الفاظ، ان کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام سے اس میں اضافہ شروع ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی کچھ کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ ایک خاص اخلاقی برائی میں ملوث تھی، لہٰذا انہوں نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ نہی عن المنکر کیا کہ اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، اور شہر مدین جغرافیائی اعتبار سے دو بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی ایک شمالاً جنوباً چلتا تھا اور ایک شرقاً غرباً چلتا تھا راستہ، اس کے سنگم پر وہ واقع تھا۔ اور انہوں نے وہاں پر اپنی دکانیں، اپنی منڈیاں بنا لی تھیں، اور ہر چاروں طرف سے مال جو ہے وہ اسے وہاں پر اپنی دکانوں میں رکھتے تھے، اور باقی تین اطراف سے آئے ہوئے تاجر وہ مال وہاں سے لے کے جاتے تھے۔ اب چونکہ انہیں ایک منوپلی حاصل ہو گئی، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یعنی بالکل ایکسپریس الفاظ میں ان کو منع کیا کہ اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ یعنی یہ بڑا فرق ہے، ایک ہے صرف واز کہنا، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ واز ہے۔ ایک ہے ایکسپریس انداز میں کہ یہ چھوڑ دو، یہ غلط حرکت تم کر رہے ہو۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ صرف واز کہتے رہیں اور لوگوں کو تلقین کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں 2 نمبری ہو رہی ہے، اور آپ وہاں پر چل کے جائیں اور انہیں کہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ حرکت نہ کرو۔ اب ہوگا اصل امتحان آپ کے لیے
کہ آپ کے وہ پڑوسی جو ویسے آپ کا بڑا احترام کرتے تھے اور جب آپ گئے ان کی فیکٹری میں تو انہوں نے آپ کو بڑی آؤ بھگت بھی کی، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا روکھا پیش آئیں گے اور اتنا روڈلی پیش آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ مول صاحب تسی اپنے نمازاں پڑھی جاؤ، تہاڈا کی تعلق ساڈے مال نال، یہ ساڈا مال ہے، اسی سرخ کریے سفید کریے ساڈی مرضی ہے، ہو آر یو ٹو انٹرفیئر۔ تو جب آپ نہیں عن المنکر کریں گے باقاعدہ ایکسپریس ورڈز میں تو پھر اس کا لازماً آپ کو ری ایکشن بھی فیس کرنا پڑے گا۔ اب اگلا سٹیپ آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے فرعون اور آل فرعون کی طرف۔ سچویشن کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اب سورہ یوسف بھی دوبارہ زیادہ دور نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے، بنی کہتے ہیں نا بیٹوں کو، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹے، یہ 12 بھائی تھے۔ اور آپ کو کہانی انشاءاللہ پہلے بھی معلوم ہے اور دوبارہ بھی آپ پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے بہت بڑے محسن قرار پائے کہ اس کا 7 سال کا قحط انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں تاریخ میں راشننگ کا نظام قائم کر کے اس کو مینیج کر کے دکھا دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا ان سے اور اس نے انہیں اپنا محسن سمجھا اور کہا کہ یہ سارا مصر تمہارا ہے، یعنی بادشاہ تو نہیں دی لیکن بہرحال اس سینس میں کہ جہاں چاہو آباد ہو جاؤ۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے گھر والوں کو بلا لیا، حضرت یعقوب بھی وہاں تشریف لے گئے اور ان کے باقی 11-10 بھائی وہ بھی سارے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے مصر کا ایک بہت فرٹائل علاقہ جو تھا وہ اس کو آباد کیا اور وہاں پر انہوں نے کھیتی باڑی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں پر ایک بہت بڑا یعنی بن گئے وہ کہ جس کو پھر عام طور پر جو سنز آف دی سوائل ہوتے ہیں وہ مافیا ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو یہاں پر قابض ہو گئے ہیں ہماری سرزمین پر۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو پہلا خاندان تھا جس کے محسن تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس خاندان کی جگہ دوسرے فرائنہ کی حکومت آ گئی۔ ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی، ان کے سامنے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو انہوں نے خط پڑھ کر سنایا اپنے درباریوں سے اور ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو درباریوں نے کہا ایسی تیسی، ہم ایسے بھی رہے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ان کے سامنے سرنڈر کر دیں، ہم بڑے تکڑے ہیں۔ لیکن وہ جو ملکہ تھی اس نے کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوا فیہا وجعلوا عزت اہلہا اذلہ۔ یاد رکھنا جب بھی یہ بادشاہ کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا کرتے ہیں تو اس میں فساد مچایا کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ اب جب بادشاہت بدلی تو پہلے جو بھی حکومت تھی، بادشاہت تھی، اس کے دور میں جو پیرزادوں کی حیثیت سے رہ رہے تھے اب وہ وہاں پر غلام بنا لیے گئے، یعنی سارے کے سارے بنی اسرائیل جو تھے ان کو غلام بنا لیا گیا اور ان سے بیگار لی جانے لگی۔ اور یہ جو مصر میں وہ عجائبات دنیا میں سے وہ احرام مصر کے وہ اونچے اونچے جو ٹاورز ہیں وہ کس نے بنائے تھے؟ وہاں پر کوئی کرینیں نہیں تھی، کوئی اور مشینری نہیں تھی، یہ سارے بھاری بھاری پتھر جو ہے یہ بنی اسرائیل ہی جو ہے وہ اٹھا کر اوپر لے کے گئے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے بنی اسرائیل کے جوان وہ اس میں موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، لیکن بہرحال ان سے بیگار لی جاتی تھی۔ تو سورہ قصص میں انشاءاللہ جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کہانی یوں بیان کی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنائے ہوئے تھی اور اس سے بیگار لے رہی تھی اور اس کا استحصال کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں موسیٰ کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ ساری کہانی جو ہے چلی جو بعد میں انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، اس کا کچھ حصہ پھر سورہ ہود میں پڑھیں گے، پھر سورہ شعراء میں پڑھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ان سے قتل ہو گیا اور وہاں سے وہ بھاگ گئے اور چلے گئے وہاں مدین، اور مدین سے جب واپس آئے اپنا وعدہ پورا کر کے حضرت شعیب کے ساتھ، تو پھر انہوں نے راستے میں ایک جگہ آگ دیکھی، جبکہ وہ راستہ بھول چکے ہوئے تھے اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا جاتا ہوں، اوپر پہاڑ پر روشنی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ آگ سیک رہے ہیں، میں ان سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں۔ اب وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ایک دم آواز آئی، موسیٰ جوتے اتار دو۔
تم ایک پاک وادی میں ہو اور میں تیرا رب اللہ ہوں. اور پھر کہا کہ تم اپنا سا زمین پہ پھینکو. انہوں نے پھینکا تو اجدہا بن گیا. حضرت موسیٰ ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑ لو اس کو. پھر پکڑا تو پھر لاٹھی بن گیا. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ اور پھر یوں نکالو, باہر نکالو تو بالکل سفید ہو گیا. اور کہا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں, یہ لے کر جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو رہا ہے, اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 جملوں میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, اور صاف صاف الفاظ میں اس سے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو, میں انہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اب نبوت اور رسالت کی تعلیمات میں ارتقاء ہو رہا ہے, وہ روشنی پھیل رہی ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے یہاں بالکل اندھیرا ہو اور آپ ایک چھوٹی سی موم بتی بھی جلا دیں تو اس سے کم ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچ جائیں گے, لیکن نہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ نظر آئیں گے, نہ زمین پر گری پڑی کوئی چیز نظر آئے گی. جوں روشنی کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو چیزیں اس سے ویزیبل ہوتی چلی جائیں گی. روشنی جوں پڑے گی اور چیزیں ویزیبل ہو جائیں گی, اور آپ انٹینسٹی بڑھائیں گے روشنی کی اور چیزیں ویزیبل ہو جائیں گی, یہاں تک کہ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا اور ایک سوئی جو ہے وہ بھی نظر آنے لگتی ہے. یہی معاملہ آپ دیکھیں گے نبوت اور رسالت کے سارے مشن میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا تو کہیں ذکر نہیں ہے, لیکن پہلے پیغمبر جن کا بار بار ذکر آیا ہے قرآن مجید میں, ان کی تعلیمات کے اعتبار سے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. بالکل وہی تعلیمات حضرت ہود کی, وہی حضرت صالح کی. لیکن حضرت لوط سے کیا ہوا؟ اب اضافہ شروع ہو گیا. جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا اللہ کے پیغمبروں نے, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سیاسی جبر جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا. اب یہ بات ہو رہی ہے پہلے, یعنی آتے ہی انہوں نے کہہ دیا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل, مَعِيَ بنی اسرائیل, تو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ, فرعون نے کہا اچھا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے فاتح بہا تو پروڈیوس کر, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. فالقى عصاه, تو انہوں نے اپنا عصا سامنے پھینکا. فاذا هي ثعبان مبین, تو یکایک وہ ایک اژدہا بن گیا. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین, اور اس نے اپنا ہاتھ یوں کر کے کھینچا بغل میں سے نکال کے تو وہ بالکل چمکتا ہوا سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قوم فرعون, تو قوم فرعون کے سردار کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم, یہ کو بڑا ماہر جادوگر نظر آتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم. اب یہ سیاسی گفتگو ہے, سیاسی آوانوں میں آج بھی ایسے ہوتا ہے, یعنی جب کسی مخالف کو آؤٹ کرنا مقصود ہو تو اس کی اصل بات سے ہٹ کر اس کے خلاف کوئی ایسا الزام لگایا جاتا ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوں اور پبلک اوپینین اس کے خلاف ہو جائے. اب یہ بات کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ تم نکل جاؤ اس سرزمین سے, سمپلی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. لیکن بات انہوں نے کیسے موڑی کہ تمہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون, تو پھر کیا مشورہ ہے آپ کا؟ قالوا ارجہ واخاہ, تو پھر درباریوں نے کہا کہ ذرا انتظار میں رکھو. یہ آج کل کہا جاتا ہے گین ٹائم, یعنی معاملہ لنگر آن کر دو اور گین ٹائم. پرانی بات ہے, یہاں پنجاب میڈیکل کالج میں ایک نوجوان پڑھتے تھے, اور جب میں نے نئی پریکٹس شروع کی تھی ڈی گراؤنڈ میں تو میرے پاس بھی آتے جاتے رہتے تھے. اس کے بعد ایک دفعہ ڈینٹل کالج لاہور میں مجھے ملے تو میں نے پوچھا ہاں بھائی ہاؤس جاب ختم ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتا جی میں تو فائنل ایئر میں چھوڑ دیا تھا, ایک آدھ پرچہ میرا رہتا تھا تو میں CSS میں سلیکٹ ہو گیا تھا DMG گروپ میں, تو میں تو آج کل سول سروس اکیڈمی میں ہوں. 2 سال کی ٹریننگ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 سال کی ٹریننگ اتنی لمبی کیا, اس میں کیا آپ کو بتاتے ہیں؟ ان کا سمجھ صاحب بہت کچھ 10 دن کل ہی سانوں نے دسیا ہے جہاں کام نہ کرنا ہوگا تو کمیٹی بنا دے گا. تو یہ کیا ہے؟ لنگر آن, گین ٹائم. قالوا ارجہ واخاہ, اب چونکہ بھائی کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام, کہ انتظار میں رکھو
موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو علیہ السلام وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں جمع کرنے والے، سمن کرنے والے بھیج دو، یاتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگر لے آئیں۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا، اب پھر سارے جادوگر کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت اگر ہم جیت گئے تو انعام شام لبے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قال نعم، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنے کابینہ میں شامل کر لوں گا۔ مقربین سب سے قریب کیے گئے، سب سے قریب کون ہوتے ہیں؟ یعنی آج کل کی زبان میں وہ رشوت کیا ہے؟ کابینہ میں شامل، وزیر بنا دوں گا میں تمہیں۔ اب مقابلہ شروع ہو گیا۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون من الملقین، پہلے آپ اپنا داؤ چلیں گے یا ہم اپنا داؤ کھیلیں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پہلے تم پھینکو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنی چال چلی، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے تمام لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جادو اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ جو جادوگر آپ کو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ وہ آپ سے کہے گا او دیکھو گھنٹہ گھر، تو ہم سب سارے لائیں گے جی جی گھنٹہ گھر، حالانکہ گھنٹہ گھر تو شہر میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں یہاں پر دکھا دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے جادوگر، جادو جو ہوتا ہے یہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بہرحال انسان کو ایک چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے تو اس سے اگر وہ پریشان کن چیز ہے تو پریشان تو بہرحال ہوتا ہے۔ کیا تھا وہ دوسری صورتوں میں آ جائے گا کہ جتنے بھی اس پورے میدان کے اندر لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سب کے سب سانپ بن کر دکھائی دینے لگی، اور یوں سب نے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے مرعوب کر دیا لوگوں کو، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو بھی ڈال دے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ کھا جائے گا، ان سب کو تلف کر دے گا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو کر رہ گیا سب کا سب جو انہوں نے کیا تھا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بس مغلوب ہو گئے میدان میں فرعون اور اس کے ساتھی۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو گئے، چھوٹے ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے غیبی قوت سے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون، جتنے بھی لوگ ارباب حکومت میں ہوتے ہیں بہرحال ان میں کچھ نہ کچھ گٹس ہوتے ہیں، تبھی وہ حکومت میں ہوتے ہیں۔ بادشاہت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب بادشاہ کا اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کریٹیکل سچویشن کو ہینڈل کر لے۔ اب سچویشن کیا ہے کہ پورا جو آل فرعون ہیں سب کے سب، فرعون کا پورا خاندان وہ سب کا سب جمع ہے میدان میں، اور پریکٹیکلی یہی ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت کو کیسے نل اینڈ وائڈ کیا وہ دیکھیے گا۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، یعنی بٹوین دا لائنز آپ کو کہیں کہ جس طرح اس نے ان کو لعنت ملامت کی، تاڑی ایسی تیسی، میں لینا تاڑی خبر پوچھنا میں تانوں کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم سب نے چلی ہے، فی المدینہ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو شہر بدر کر دو، ملک سے نکال دو۔ فسوف تعلمون، لگ تانوں پتے جان گے کیسے، لاؤقطعن ایدیکم، میں تمہارے کاٹوں گا، ایدیکم وارجلکم، ہاتھ اور پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے رب کے حضور لوٹ کے جانے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، جو مرضی کر لو، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وما تنقم منا،
اور تم ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو؟ الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، لما جاتنا، جب وہ ہمارے پاس پہنچی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر استقامت ڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینا حالت اسلام میں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، اتذر موسیٰ وقومہ، بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں۔ اب زمین میں فساد جو ہے اس کو نوٹ کیجیے یہ کیا ہے؟ جہاں بھی کسی دنیا کے کسی ملک میں کوئی علیحدگی کی تحریک چلتی ہے تو اس علیحدگی کی تحریک کو اگر آپ علیحدگی کی تحریک چلانے والوں کو نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کہیں گے تحریک آزادی ہے، اور اگر محب وطن شہریوں کے اینگل سے دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو اب اس پر وہ پوائنٹ لے رہے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، ویذرک وآلہتک، اور وہ آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں۔ اس آیت سے بڑی عجیب بات ثابت ہوئی کہ فرعون کے بھی آلہہ، فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے، وہ رب اعلیٰ کا دعوے دار تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا آقا، سب سے بڑا لارڈ ہوں، لیکن آلہہ خدا اس کے بھی کوئی اور تھے، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو یعنی مردوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ، اور ہم یقیناً ان کے اوپر قابو یافتہ ہیں، قابو رکھے ہوئے ہیں۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا علیہ السلام کہ اللہ سے مدد مانگو اور ڈٹے رہو، ان الارض للہ، یقیناً زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں کو جس بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله